گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتكم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت حضرت قبلہ ابو اسید حاجی احمد عبید رضا مدنی دامت القدس القدسیہ کا پیرا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت الحمدللہ علی احسان ہی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کنڈے کی بجلی سے کیا نقصانات ہیں؟ کنڈے کی بجلی، کنڈے کی بجلی سے سب سے بڑا نقصان تو اپنے آخرت کا ہے کہ چوری کرنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے اب تک کنڈا استعمال کیا ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور جس کمپنی کی بجلی استعمال کی ہے اس کو وہ رقم ادا کریں، یہ تاوان دہ ہے، صحیح، یہ رقم ان کو ادا ہر صورت میں کرنی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جس علاقے میں کنڈا لگایا جاتا ہے تو اس کنڈوں کی وجہ سے ان کنڈوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے۔ اب چونکہ پاور سپلائی سارا ذرا مسائل آتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس چوری کا لوڈ جو ہے وہ دیگر پر آتا ہے، صحیح، تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو واقعی کنڈے کی بجلی استعمال نہ کی جائے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ایک بلب کی اگر طاقت ہو آپ ایک بلب ہی استعمال کریں، نہ کہ دوسرا بلب آپ جو ہے اس کی بجلی چوری کریں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کو دینے والا ہے، وہ نوازنے والا، اسی سے مانگے، چوری نہ کریں۔ کیا بات، اس میں نہ آخرت میں پکڑے۔ گرمی بڑی ہے، دیکھیں بجلی کا بل بھی ظاہر سی بات ہے، اے سی بھی چلانا ہے، اے سی بھی لگوایا ہوا ہے، تو یہ بل پھر بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ گرمی بھی بڑی ہے، بچوں کو بھی دیکھیں خیال کرنا ہے، اس طرح کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب بچوں کا خیال کرنے تو ذرا حرام کام کے ذریعے تو نہیں کریں گے نا، گرمی کا ازالہ ہم حرام کام کے ذریعے تو نہیں کریں گے نا، ظاہر کہ حرام ہے نا چوری جی کرنا۔ بالکل، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں کی گرمی برداشت کرنی یا آخرت کی، ہائے ہائے ہائے، جہنم کی، اللہ، اس سے اگر بچنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کی گرمی برداشت کر لی جائے جی اور چوری سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک بچائے، اور اللہ پاک ہمیں عقل سلیم بھی جو ہے آمین۔ فرمائے، کیونکہ اس آمین۔ چوری کا وبال جو ہے وہ بندے کا اپنے آپ پر بھی آتا ہے، ایک آخرت میں بھی بندہ پھنسا، جی بالکل، اور دنیا میں بھی سارے چوری ہوتا ہے، چوری ہوتا ہے، بچتا نہیں ہے۔ صحیح، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا وبال جو ہے دیگر پر بھی آتا ہے، ایسی بات معاشرے علاقے کے میں دیگر افراد اور علاقے پر بھی آتا ہے۔ جی، اس جگہ پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے جہاں بجلی بالکل، چوری زیادہ ہوتی ہے، بالکل، اللہ رحمت فرمائے، آمین، اور اللہ ہمیں، ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، مرحبا۔ تو بہرحال جو فضول لائٹیں ہیں، فضول پنکھے ہیں، یہ بند رکھیں گے تو بھی اللہ نے اس سے بھی ظاہر ہے کہ ایک اچھی خاصی بچت ہوتی ہے، ایسی بات، اور دوسرا ہے کہ بلب بھی اگر لیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی روشنی کی ضرورت ہے، اس واٹ کے حساب سے بلب لیں، واہ، کہ آپ کو ضرورت ہے 12 واٹ کی اور آپ نے لیا 25 واٹ کا، جی تو یوں بھی آپ اپنی بجلی بچا سکتے ہیں کہ آپ جہاں 12 واٹ کی ضرورت ہو 12 واٹ لگائیں، جہاں 5 واٹ کی ضرورت ہو 5 واٹ لگائیں، صحیح، اور جہاں 3 واٹ کی ضرورت ہو وہاں 3 واٹ لگائیں۔ اس سے بھی آپ بجلی ایک اچھی خاصی بچا سکتے ہیں۔ صحیح، دعوت اسلامی کے دیکھیں جو دینی ماحول ہے، اس کے تحت جو ربیع الاول میں جو چراغا وغیرہ کیا جاتا ہے ہاں جی، علاقوں میں، جی تو وہ سارا جو نا وہ بل پے کیا جاتا ہے، ایسی بات، اور پھر یہ بھی ہے نا کہ
تشہیر بھی کر دی جائے تو یہ کہ بل چسپا بھی کر دیتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. مدینہ مدینہ. نیک کام کے لیے بھی بجلی چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قبر کو پکا کر ماربل لگانا کیسا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں. آپ دیکھیں کہ فقہ کرام رحمہ اللہ السلام نے جو وہ قبر پکا کرنے کی اجازت دی ہے. اب چاہے اس کو ماربل سے پکا کریں یا جو وہ پتھر وغیرہ کے ذریعے، ماربل ذرا پتھر ہی ہے، سنگ مرمر جس کو بولتے ہیں. اب یہ ہے کہ ماربل یا قبر اس لیے پکی کی کہ یہ مضبوط ہو اور جانور جو ہے وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے، اس علاقے میں جانور وغیرہ سے نقصان نہ پہنچا سکے جی تو یہ اس نیت سے جائز ہے. صحیح. اور اگر تزئین و آرائش یعنی ٹپ ٹاپ مقصود ہے، یعنی اچھی دکھے، ٹپ ٹاپ مقصود ہے، تو پھر ذرا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک. کہ اب اگر تزئین و آرائش اور ٹپ ٹاپ وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے قبر پکی کرنا. صحیح. جی. ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص کو کرنٹ لگا اور دوسرے نے اپنا رومال اس کے گلے میں ڈال کر کھینچا جس سے وہ شخص بچ گیا. پھر ایک سوال ذہن میں آیا کہ آئے دن اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ایسے حالات میں انسان کے ذہن میں دوسرے کو بچانے کا فوری حل کیسے آئے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ کسی کو کرنٹ لگا اور کسی نے جو نا وہ چادر ڈال دی یا کپڑے کے ذریعے اس کو کھینچ لیا تو ذرا کہ موت کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ نا کہ توپ کے دھانے پہ بھی اگر ہوگا تب بھی اگر اس کا وقت پورا نہیں ہوا تو بچ جائے گا. بالکل جو نا توپ کا جو ہوتا ہے جسے توپ کا دھانا ہی بولتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات بعض اوقات کہ آگ لگی، گاڑی کا حادثہ ہوا، بسوں کا حادثہ ہوا، صرف ایک ہی بندہ بچا. ٹرین کا حادثہ ہوا تو بوگی میں سے ایک بچا. ابھی ہمارا جہاز کریش ہوا، ایک یا دو بچے تھے. تو موت کا وقت مقرر ہے. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی ایسا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. اچھا ہمیں ظاہر ہے کہ وہ تدبیر کرنی چاہیے اور ہمیں جو وہ اس طرح کے معاملات کے لیے جو ہے نا وہ ایک ظاہر سیکھنا بھی چاہیے. جیسے آگ لگی تو کیا کیا اس وقت کرنا چاہیے، کسی کو کرنٹ لگا تو کیا کرنا چاہیے. اب اس میں کہ خدا نہ خاصا کسی کو کرنٹ لگا تو اب اس میں ذرا کہ بہتر طریقہ تو یہ یا تو اسے لکڑی سے ہٹایا جائے، لکڑی گیلی نہ ہو خشک ہو. دوسرے کہ ہمارے پاس کوئی چادر وغیرہ کوئی کپڑا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے پیٹ یا کسی بھی طریقے سے اس کو ڈال کے کھینچ لیا جائے جھٹکے سے. اگر یہی چادر گیلی ہوئی تو پھر کھینچنے والا بھی گیا، ورنہ اس کے اپنے کپڑوں سے بھی کھینچا جا سکتا ہے مگر یہ کہ وہ گیلے نہ ہو، خشک ہو. اسی طرح آگ لگ گئی. اب ذرا آگ کی ایک دہشت ہے نا. اب آگ لگتی ہے تو وہ بیچارہ بھاگتا ہے. اب بھاگنے سے کیا ہے کہ آگ جو ہے نا وہ اور بھڑکتی ہے. پھونک مارنے سے، ہوا دینے سے جو ہے وہ آگ بڑھتی ہے. ہاں یا تو یہ کہ ایسی پریشر کے ساتھ ہوا ہو کہ جس سے آگ بجھ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. جیسے موم بتی ہم جلاتے ہیں، موم بتی اب ذرا تو یہ دور نہیں کہ پہلے جب بجلی جاتی تھی تو موم بتی استعمال ہوتی تھی نا. اب جیسے بجلی ہے تو موم بتی بجھانی ہے. تو اب کیا اس وقت ہم پریشر سے پھونک مارنی ہے تو یہ بجھ جاتی تھی. اتنی سے آگ تھی تو جتنی آگ اتنی پھونک اتنی ہوا. تو خیر اگر خدا نخواستہ آگ اگر لگ جائے کسی کے کپڑوں پہ تو اسے چاہیے کہ بھاگنے کے بجائے جو ہے وہ لوٹے، وہ لوٹ لگائے، یعنی زمین پہ جو نا وہ لوٹنا شروع کر دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آگ کو آکسیجن کم ملے گی اور آگ جو نا یہ دباؤ میں آ جائے گی. اچھا اب اگر یہ ہے کہ وہاں کوئی موجود ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ کوئی بڑا کمبل یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی کپڑا ہو موٹا، اسے تہ کر کے وہ ڈال دیں. یعنی مقصود یہ ہے کہ آگ کے لیے جو نا آکسیجن ختم کرنی ہے. اب جیسے مٹی ہم ڈالتے ہیں، اگر آگ لگے تو مٹی بھی ڈالتے ہیں نا، اس سے بھی کچھ اس کی آکسیجن ختم ہوتی ہے. پانی بھی کیا ہے آکسیجن اس کی ختم کرتا ہے نا. تو اس طرح جو نا وہ آگ بجھائی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو نا وہ سیکھنی بھی چاہیے. گھر میں بجلی کا نظام بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا اس پر بھی غور کی حاجت ہے. بالکل کہ کرنٹ لگنا بعض اوقات بے احتیاطی سے بھی لگ جاتا ہے کرنٹ. بالکل. لیکن بعض اوقات جو بجلی کے جو بورڈ ہے ان کا صحیح نہ ہونا، بالکل، یا عمومی طور پر یہ حضور وہاں معاملہ ہوتا ہے جہاں پانی کی موٹریں لگی ہوتی ہیں. عمومی طور پر بلڈنگ ہے، گھر ہے، پانی کی موٹروں میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں اس کے سوئچ کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، یا وہ بعض اوقات اس کو آن آف کرتے ہیں تو وہ گرم زیادہ استعمال ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اس میں اور پرابلم ہو جاتی ہے. تو کیا کریں گے وہ اس کا سوئچ آگے سے کاٹ کے وہ ڈائریکٹ تاریں جو ہے وہ اس میں لگا دیں گے. تو اس طرح کا جو انداز ہے. اچھا پھر بچوں کو بھیج دیں گے، جاؤ بیٹا موٹر آن کر کے آنا، ذرا پانی آ گیا. جیسے
یہاں شہری ایریاز میں یہ ہے کہ واٹر سپلائی کا پانی جو ہے یہ بالکل آ رہا ہے. تو اچھا بیٹا جانا ذرا بٹن آن کر کے آنا, اور بچہ جو ہے اس نے جا کے وہاں مطلب جہاں ہاتھ نہیں لگانا وہاں لگا دیا, بالکل. تو یہ بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بس بدقسمتی سے یوں نظام ہے نہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا الیکٹریشین ظاہر ہے کہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اب جیسے پانی کی موٹر جتنا امپیئر لیتی ہے, یہ جتنے واٹ لیتی ہے, یہ جتنے واٹ سے لیتی ہے, صحیح, تو اس کے مطابق اس کا سوئچ ہونا چاہیے, اس کا لائٹ پلگ ہونا چاہیے, اس کا پاور پلگ ہونا چاہیے. صحیح. جب اس کے مطابق ہوگا یا اس سے تھوڑا اپ ہوگا, جیسے مثال کے طور پر پانی کی موٹر جو ہے نا وہ 5 امپیئر کی ہے, ٹھیک, تو آپ جو ہے نا لائٹ پلگ وغیرہ لگائیں 10 امپیئر کا, صحیح, اور اس کا ٹاپ جو ہوتا ہے جس میں تار لگتی ہے صحیح, اس کو بھی لگائیں 10 امپیئر کا. تو اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا, اور تار بھی اسی حساب سے ہو, واہ, اس سے آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں آگ لگنے کا خطرہ نہ کوئی اور. مدینہ مدینہ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو لائٹ پلگ ہوتے ہیں جس میں جیسے موبائل وغیرہ چارج کرنا, آج کل ذرا نیچے بھی لگائے جاتے ہیں, جی بالکل, تو ان میں مسائل ہوتے ہیں. تو آج کل ظاہر ہے کہ وہ ویسے ترقی ہے, تو ایک سوئچ آتا ہے ارتھ لیکیج سوئچ, وہ اگر لگا لیں گے تو اس میں کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے بچے کو انسان کو اگر کرنٹ لگا تو ٹرپ ہو جائے گا, اور اسے ایک ہی لگانا پڑتا ہے, یہ مین پہ لگا دیں. تو یہ جو الیکٹریشین ہوتے ہیں نا وہ ذرا بتا سکتے ہیں ارتھ لیکیج سوئچ کہاں لگے گا اور کس طرح لگا دیں. صحیح صحیح, تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, تو بندہ یہ استعمال کرے. ٹھیک ہے, اور اپنے حواس بھی بحال رکھے. اب یہ تو دیکھیں نصیب کی بات ہے, یہ تو جب سر پہ پڑتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے یہ کیا. بالکل, اللہ عافیت والا معاملہ. آمین. اس میں یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام جو ہے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. 3 بار صبح پڑھے گا تو شام تک حفاظت ہوگی, اور شام پڑھے گا 3 بار تو انشاءاللہ الکریم صبح تک حفاظت ہوگی. مدینہ مدینہ. میٹھے میٹھے شہزادہ حضور کا بہت ہی پیارا سلسلہ آداب زندگی. آج اس سلسلے کے اندر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج کل کرونا کی پھر خبریں شروع ہو گئی ہیں, تو نماز میں کچھ لوگ ماسک چہرے پر لگا کے نماز پڑھتے ہیں, کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ہاں نہیں, ماسک جو ہے نا وہ اتار کے ہی نماز پڑھنی ہوگی, ماسک اتار کے نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ وبا کے خاتمے کے لیے جو اذان دی جائے, مرحبا, کہ اذان سے دیکھیں رحمت الہی نازل ہوگی, وبائیں دور ہوتی ہیں, بلائیں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مشکلات آسان ہوتی ہیں. تو اپنے گھروں میں اذان کا معمول بنائیں, انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو وہ کرونا وبا کا خاتمہ ہوگا. جی. میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اس قدر پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ اسراف لگتا ہے. ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. یہ اشارہ فرما دیجیے کہ اسراف اور بخل میں کیا فرق ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. لا اسراف فی الدین, دین میں کوئی اسراف نہیں. لا اسراف فی الخیر, خیر میں کوئی اسراف نہیں. اور لا خیرہ فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں اور خیر میں اسراف نہیں. ٹھیک. تو اب دیکھیں کہ اسراف وہ ہے کہ پیسہ ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں دین یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو, تب یہ اسراف میں آئے گا. اب جہاں 100 بلب کی ضرورت ہے اور وہاں آپ نے جلایا 101 بلب, اگر آپ نے جلائے تو یہ جو 1 بلب ہے نا یہ اضافی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اب یہ خامہ کا بجلی لے رہے, تو یہ اسراف میں آئے گا. اسی طرح جہاں 1 بلب کی ضرورت ہے وہاں آپ نے 2 جلائے تو 1 بلب اضافی ہے کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے, تو یہ ہے اسراف. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے کنجوس کہا جاتا ہے. دیکھیں بخل بھی نہیں کرنا, کہ جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں جو وہ خرچ کرنا چاہیے صحیح اپنے آپ پر, کہ اللہ کریم کو ایسے بندے پسند ہیں, جیسے حدیث پاک میں نا. جی. تو بخل بھی نہیں کرنا. اب اگر کوئی بخیل ہو, کوئی کنجوس ہو, تو اس کو کنجوس بھی نہیں بولنا, کہ چونکہ اس کی دل آزاری ہوگی, اور پیچھے سے بولیں گے تو غیبت ہوگی. اگر یہ کب کہ جب وہ واقعی کنجوس ہو. اب جیسے آپ جو ہے نا وہ اب کوئی شخص جاتا ہے ہوٹلنگ کرتا ہے اور یہ کھاتا ہے باہر کا ٹھیک ٹھاک, اور دوسرا شخص ہے کہ وہ بھی اسی کی حیثیت کے مطابق پیسہ وغیرہ سب کچھ, مگر ہوٹلنگ نہیں کرتا. تو اب اس کو کنجوس کہنا تو ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھنے آیا وہ واقعی کنجوس ہے یا نہیں, چونکہ اب اس کی طبیعت ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میں گھر کا کھاؤں, میں گھر ہی کی چیزیں کھاؤں.
تو اس کو ذرا کنجوس ہم نہیں بولیں گے, یہ کنجوس نہیں ہے, یہ احتیاط کر رہا ہے, اچھی بات ہے, ہوٹلوں سے بچ رہا ہے. ماشاءاللہ. جی اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی احتیاطیں کرنی چاہیے اور کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے دسترخوان پہ بیٹھ کے؟ ہاں دیکھیں کہ کھانے کے بھی آداب ہیں. صحیح. تو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تو یہ کہ سنت کے مطابق بیٹھیں, اور کھانے سے پہلے ذہن نصیب اچھی اچھی نیتیں کریں کہ نیت المؤمن خیر من عملی. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا کھانا بھی جو ہے نا یہ ثواب پر مشتمل ہو جائے گا, کھانا کھانے کا ہمیں ثواب ملے گا. اچھا دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق کھانا ہے, کھانے سے پہلے کی دعا, بعد کی دعائیں بھی پڑھنی ہے, اور ذہن نصیب ہر لقمے پر بسم اللہ اور یا واجدو, اور لقمہ جب اتر جائے تو الحمدللہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ لقمہ ادھر اتر گیا, پھنسا نہیں. صحیح. تو یوں شکرانے میں, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی, اس کے شکرانے میں الحمدللہ کہا. جب مزید یہ کہ سنت کے مطابق تو بیٹھنا ہے, یہ دسترخوان پہ جو نا دانے وغیرہ نہ گریں, اسراف سے بچنا ہے, کھانا ضائع کرنے سے بچنا ہے, جتنا ضرورت ہو اتنا نکالنا ہے. تو یہ ساری احتیاطیں کی جائیں. مرحبا. یہاں میسج کے ذریعے ایک سوال ہے, ان کا کہنا ہے کہ ایک اسلامی ماحول کی لڑکی اپنے ماڈرن ہسبینڈ کو کس طرح نیکی کی دعوت دے سکتی ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیں. ظاہر ہے کہ وہ جو ہے حسن اخلاق کے ذریعے نرمی سے جو وہ نیکی کی دعوت دے, انفرادی کوشش کرے. اب اس کے ذریعے کے مختلف طریقے, گھر میں کوئی سا رسالہ رکھ دے, مدنی چینل چلائے, واہ, اس طرح ذرا ترکیب ہو سکتی ہے. مدینہ مدینہ. مرحبا. ماشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے اور اس کے تقاضے اور اس کا صحیح طریقہ اپنانے کی وسعت نصیب. آمین. ایسے واقعات ہیں کہ بعض آپ کو ملیں گے ایسے اسلام بھائی کہ وہ دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول سے وابستہ ہوئے, تو ان کا ذریعہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زوجائیں ہی بنی ہیں, ان کی زوجہ ہی بنی, کہ ان کی انفرادی کوشش گھر میں جو ہے اس وقت میرے سنت کے بیانات کے کیسٹ ہوتے تھے, اب تو کیسٹ کا زمانہ گیا, جی, تو کیسٹ چلا دیا بیان کا, اچھا کوئی رسالہ رکھ دیا, تو یوں ساری ترکیبیں بنتی تھی. مدینہ مدینہ. مرحبا. اجتماع کی دعوت دے دی, جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و اجتماع ہوتا ہے اس کی دعوت دی, اور یوں جو ہے وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ, بڑی پیاری سجیشن ہے. مدنی چینل بہت سارے مسائل حل کر دیتا ہے. بالکل. بعض اوقات گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ایک گھر میں, ایک فیملی میں ایک نظام اور ایک معاملہ جو ہے وہ چل ہی رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. کچھ حضور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر کے وہ رشتے, جیسے بہنیں آپس میں یا ماں بیٹی آپس میں, کسی بھی رنجش یا کسی کی بات کی بنیاد پر آپس کے اندر ایک شکنجی ہو گئی, وہ آگے چل کر جھگڑے میں تبدیل ہو گئی, پھر آگے چل کر کے یہ رشتہ جسے یوں بولیں کہ ٹوٹنے والی صورت جو ہے وہ یہاں تک آ پہنچی کہ اب ماں جو ہے وہ بیٹی کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا غلطی اگر ماں کی بھی مان لی جائے تو بیٹی بھی آنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے, ماں نے تو ویسے ہی بات نہیں کرنی. اچھا پھر یہ ماں اپنے ساتھ میں دیگر بچوں کو ملا کر کے بھی اس کا تو بائی کاٹ ہی کر دو, اس کو تو جانا ہی نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ کہ ماں کا انداز کیا ہو, بیٹی کا انداز کیا ہو, اور پھر صلح میں پہل کرنے کے اعتبار سے ہمیں کو کہہ بھی رہا ہے کہ آپ قدم بڑھائیں, آپ آگے آ جائیں, تو اس پر یہ کہ ہم تو نہیں, نہ ہم جائیں گے نہ ہمارے بچے جائیں گے, یہ بس ایک ایگو اور لوگ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اس میں یہ ہے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. بچی سے اگر غلطی ہو گئی, بیٹی سے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ بڑا دل رکھتے ہوئے معاف کرے. واہ. بہو سے اگر غلطی ہو گئی تو ساس کو چاہیے کہ بڑا دل رکھتے ہوئے معاف کرے. صحیح. اچھا اب بچی کو بھی چاہیے, بہو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان سے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی تو وہ معافی مانگے. صحیح. کہ ظاہر کہ وہ ان کے بڑے ہیں, وہ ان سے معافی مانگے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لے اور اپنی انا کو فنا کر دے, انا اپنی ختم کر دے. بس یہ انا ختم ہو گئی تو تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انا کو فنا کر دے. کیا بات, کیا جملہ, کا حضور آپ نے اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ جو ہے بھی ہم تو نہیں جائیں گے, نہ ہم جائیں گے نہ ہمارے بچے جائیں گے, کیا کہیں گے اس پر؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے قطع رحمی کہ اب اگر جھگڑا اگر صرف آپ سے, تو آپ اپنی اولاد کو کیوں روک رہے ہیں, ان کو آپ کس وجہ سے روک رہے ہیں؟ تو وہ ایک گھوم پھر کے بعد ہی ہے یہ عفو و درگزر.
معافی مانگیے جی اور کوئی معاف کرے تو اسے معاف کیجیے. سبحان اللہ. اور ہاں یہاں اگر کوئی شرعی معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ایسی ہے, بات ہے. جی ہم کوئی ظاہر سی لین بات دین کا معاملہ ہے جی، وہ ایک الگ الگ چیز ہے. بات, درست بات ہے. ہم تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی معاملات کی. بالکل ایسی بات ہے, یعنی خلاف مزاج کوئی خلاف- بات کہہ دی بالکل یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے بندے کو ایک دل آزاری ہو کیوں گئی, کہا, دل آزاری کیوں ہو کہا, گئی, دل ٹوٹ یوں گیا, یوں ہو گیا. بالکل ہاں جی, تو یہ ظاہر سی بات ہے, جہاں اپنی ذاتی بات ہے اسی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں. بالکل میں یہ چاہوں گا حضور آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں. دیکھیں ہم تو اس آقا کریم کے غلام ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کیا, لا تثریب علیکم اليوم. وہ جو پریشان کرنے والے تھے ان کے گھر کو ہی دارالامان بنا دیا. ایسی امان عطا فرمائی کہ گھر کو دارالامان بنا دیا, جو اس گھر میں آئے گا وہ بھی امان پا جائے گا. بالکل. تو اتنے جو ہے وہ شان والے مہربان آقا کا غلام ہونے کے ناطے ہم اپنا یوں ذہن بنائیں کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے, مجھ سے معافی مانگے, پھر معاذ اللہ باز کا بھی ہم تو ناک سے جو ہے وہ لکیریں جو ہے وہ لگوائیں گے, پھر جو ہے وہ پھر دیکھیں گے. یہ ہے, یہ کرنے کی بجائے ہم اس نے معافی نہیں بھی مانگی تو بھی معاف کر دیں. غلطی اگر سامنے والے کی ظاہر سی بات تو ہی جو ہے معاف کرنا نا جی ہم نے, بالکل, اور ہم معاف کر دیں اور معافی میں پہل کرنے والے بن جائیں. حرج کیا ہے اس معافی میں پہل کرنے میں؟ بالکل بالکل کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ اگر سامنے والا آئے معافی مانگنے تو ہی میں معاف کروں. اب ہو سکتا ہے سامنے والا بیچارہ جھجک رہا ہو, یا وہ اگر خطا پر ہے, وہ غلطی پر ہے, تو آپ کو بڑا دل رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو بتانا چاہیے تو پھر آپ کی یہ غلطی ہے اور اس وجہ سے جو نا میں آپ سے ڈسٹرب تھا اور یوں معاملہ ہوا, لہٰذا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. واہ, آئیے ہم دونوں ہاتھ ملاتے ہیں. مرحبا, سبحان سبحان, کیا بات ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور جس کو عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں تو اس کو آگے بڑھ جانا چاہیے. بالکل. مزید کال شامل کرتے ہیں. کیا نماز کے کلمات دل میں پڑھ سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو جن کا پڑھنا فرض ہے, پہلے تو پڑھنے کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ پڑھنا اسی وقت کہلائے گا کہ بندہ اتنی آواز سے پڑھے, وہ کلمات دہرائے کہ خود اپنے کانوں سے سن سکے جبکہ کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو. صحیح. تو اب جیسے قرات یہ فرض ہے تو یہ اسی وقت مانی جائے گی کہ جب اس نے اپنے کانوں سے سنا, کوئی رکاوٹ نہ ہو تو. صحیح. تو پڑھنے کی ڈیفینیشن تو یہ, تو دل میں پڑھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مرحبا. جی سوال سر یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے بیمار ہوں, جرکان کی بیماری ہے مجھے, تو یہ وظیفہ بتا دینا. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے. روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ لیجئے. یرکان کا پرابلم انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے یرکان ہے. اللہ شفا دے, اللہ کریم کرم فرمائے. اس کے لیے ہماری مجلس روحانی علاج جو ہے جی, اس کے جو بستے ہوتے ہیں وہاں پر ایک اتارے کا ایک بڑا خاص عمل ہوتا ہے. بالکل. تو وہ آپ کروائیں, بڑا زبردست جو ہے وہ عمل ہے اور اس سے بہت سے مریض شفا یاب ہوتے ہیں. بالکل. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا یہاں فیضان مدینہ میں, جامعہ المدینہ فیضان مدینہ میں, تو عصر کی نماز کے بعد بستہ لگتا تھا. تو محمود بھائی ہمارے جنات خانہ یہ بھی اس وقت میں مجلس میں تھے, اس میں تعویذات اطاریہ کی مجلس میں, تو یہ بھی اتارے کا عمل جو ہے وہ کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ الحمدللہ سے شفا پیالے کا پانی جو نا پیلا ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے. اللہ پاک جو ہے وہ رحمت فرمائے اور فی سبیل اللہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہ ساری سروسز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. استخارے کا بھی دعوت اسلامی کے اندر کوئی پائی پیسہ جو ہے وہ نہیں لیا جاتا, نہ تعویذات کا جو ہے وہ کوئی ہدیہ یا کوئی جس آپ بولیں کہ کوئی معاوضہ لیا جاتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ دعوت اسلامی کے نام پر استخارہ کر رہا ہے اور پیسے بھی لے رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے, یہ ایک دجل ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے. تو نہ یہ کام کرنا چاہیے, اور جو کروا رہے ہیں یا جو اس طرف جا رہے ہیں ان کو بھی یہ بات شعور میں اور ذہن میں ہونی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ہاں اس طرح کا وہ کوئی کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پر اپنا فضل فرمائے اور رحمت فرمائے. یہاں حضور یہ ایک ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں, اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں. اللہ کریم آسانی فرمائے. اب دیکھیں زندگی جو نا یہ ذرا کہ پریشانیوں کے پہیے پہ جو نا یہ گاڑی چلتی ہے. ایسی بات. اب وہ کوئی بھی جو نا وہ بولیں کہ کسی کو کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہے تو ایسا کوئی ملے گا نہیں. البتہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مرحبا, سبحان اللہ, انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام جو ہے وہ دیکھا
اور اپنے فیڈ بیک سے اپنی آراء سے بھی نوازتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا فضل اور اپنی رحمت نصیب فرمائے. امیر سنت کی کتاب فیضان رمضان، اس کا مطالعہ کرنے کا سلسلہ شروع کر لیں تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ایک اچھی رہنمائی یہ بھی مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.